دیکھیے ہم لوگوں کو آج جو ہے وہ کرنا ہے فریڈم والا ٹاپک، اور یعنی کہ یہ ٹاپک ہمیں کرنا ہے آج. لیکن یہ کہ چونکہ حالات جو ہیں آج کل جو چل رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن بھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہم بہت ہی ڈیپتھ میں تھیوریٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ لبرل آرڈر جو ہے اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، یا لبرل سسٹم آف جسٹس کیا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایک دوسری بھی پریزنٹیشن ہے، اگر یہ بھی پریزنٹیشن موجود ہے اور دوسری پریزنٹیشن بھی موجود ہے جو کہ بیسیکلی تو اے سیمیٹرک وارفیئر پہ ہے، لیکن اس کے اندر آخر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ لبرل آرڈر کسی بھی نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ کو کیسے ریپلیس کرتا ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ اپنا نظام کیسے نافذ کرتا ہے. تو اس طرح ایران اور امریکہ کی جو جنگ اس وقت جاری ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ مسئلہ ہے کہ بس آئل پہ قبضہ کرنا ہے. تو یہ آئل پہ قبضہ کرنے کی جنگ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ صرف آئل پہ قبضہ کرنے کی جنگ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک ویلیو کی بھی جنگ ہے اور امریکن وے آف لائف کی بھی جنگ ہے یہ. تو کس طرح سے لبرل آرڈر جو ہے وہ نان لبرل اسٹیٹ کرافٹ کو نیوٹرلائز کرتا ہے، یہ ہسٹوریکلی ہم نے لبرل آرڈر کو ریویو کیا ہے اور اس کے پروسیس کو دیکھا ہے. تو اس کی بنیاد پر ہم نے جو ہے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں لبرل آرڈر کے، جس طرح سے 10 کمانڈمنٹس جو کہ وحی کی صورت میں نازل ہوئے تھے، بالکل اسی طریقے سے لبرل آرڈر نے بھی اپنے 10 کمانڈمنٹس بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ وہ ریپیٹڈلی پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن ایران کے معاملے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد لبرل آرڈر کس طرح سے فنکشن کرے گا، یہ ہمیں یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ ہیلپ کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور اگر آپ میں سے کچھ بھائی کچھ چیزیں لکھتے ہیں یا اپنے 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 ہر سرکلز کے اندر ڈیبیٹس کرتے ہیں، تو یہ 10 کمانڈمنٹس آپ کو مدد دے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک طبقہ یہ بھی ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اینڈ ہے لبرلزم کا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروسیجرل ہکپس آتی ہیں لبرل آرڈر کے اندر، تو وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اینڈ ہے لبرلزم کا، کہ وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کے اندر اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی لگ رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ بھی بدتمیزی وغیرہ کر رہا ہے، اور جو ہے ہارڈ لائنرز پاور میں آ رہے ہیں پوری دنیا میں. تو بہت سارے لوگ جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں لبرل آرڈر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہوا ہے. اور لبرلزم کو جو لوگ اندر سے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت طویل لڑائی ہے اور یہ بہت طویل عرصے تک جاری رہے گی، اور یہ اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرنے کا ایک ماڈل ہے لبرل آرڈر کے اندر، جو انٹینڈڈ ہے یا ان انٹینڈڈ ہے، لیکن 50 سال کے بعد دوبارہ سے اسی طرح یہ اپنے آپ کو ریجوینیٹ کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ اس وقت دنیا میں لبرل آرڈر کی یعنی کہ تباہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جس احمقانہ طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ اس طرح بیہیو کر رہی ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے امید لگا بیٹھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لبرلزم ختم ہو گیا. لیکن لبرلزم اس سے پہلے سے زیادہ طاقتور شکل میں آئے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غیر لبرل معاشرے ہیں جیسے ہمارا معاشرہ یا ایرانی معاشرہ یا فلسطینی معاشرہ یا اس وقت لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لبرلزم جو ہے وہ اپنے وعدے چونکہ پورے نہیں کر رہا ہے، اس لیے اب لبرلزم کے علاوہ کچھ اور دیکھیں گے.
تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ جو لوگ لبرل ہیں وہ لوگ اتنا زیادہ لبرل ویلیوز کے بارے میں بات نہیں کر رہے جتنا غیر لبرل لوگ لبرل لوگوں سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ لبرل ہو جائے. تو یہ جو ہے لبرلزم کی ویکنس نہیں ہے بلکہ اس کی اسٹرینتھ ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بہت مشکل لگے بات، لیکن لبرلزم کو چونکہ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہی لبرلزم کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس دو آپشن ہیں. آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی فریڈم والا جو ٹاپک ہے یہ شروع کر سکتا ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس لبرلزم کی بتا دی جائیں جو کہ آپ کو جو ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد اس کو سمجھنے میں مدد ملے. اور یہ سوال کہ لبرلزم جو ہے وہ کیا اپنی جڑیں کھود رہا ہے اور یا اپنے کرمبل کر رہا ہے، یہ جو ہماری امید ہے یہ انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے کمپلیکسٹی آف لبرل آرڈر اور اس کی جو انسٹیٹیوشنل سیٹنگز ہیں اس کو. تو آپ لوگ بتائیں پھر آپ لوگوں کو کیا کیا کرنا ہے پہلے. آپ لوگ ہو بھی یا نہیں ساتھ؟ میں نے آپ سے یہ کوشچن کیا بھائی. جی جی السلام بھائی، علیکم سر. السلام علیکم. سمجھ سر میں آیا 10 کمانڈمنٹ سر وہ وائس نہیں جا رہی تھی. 10 کمانڈمنٹ سر جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں مجھے تو بہتر لگ رہا ہے. السلام علیکم سر میرے خیال سے بھی 10 کمانڈمنٹس اگر آج ہمیں بتائے تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری ٹائملی. بالکل سر، اس کے میرا خیال ہے کہ 10 کمانڈمنٹس کے بعد یہ فریڈم والا کریں گے تو اچھا اس کو کر لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ میں پھر دونوں پریزنٹیشن موجود ہیں، پھر اس کو ہم 10 کمانڈمنٹس والے 10 کمانڈمنٹس والی جو پریزنٹیشن ہے میں پہلے مختلف جگہوں پہ دے چکا ہوں، لیکن وہ ساری باتیں میں اسکپ کر دیتا ہوں. اچھا جی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ محض ایک سیاسی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لبرلزم ایک نظام زندگی ہے. تو اگر فرض کیا کوئی سیاسی فکر ہو تو ظاہر ہے کہ اس سیاسی فکر کے کنٹینڈرز ہوں، جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک خاص قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہے. لبرلزم صرف ایک پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے بھائی. لبرلزم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اٹس اے وے آف لائف. انسان کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، انسانیت کو سمجھنے کا طریقہ ہے، خیر و شر کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ ایک طرز زندگی ہے. اور بہت سارے لوگ جو لبرلزم کو بالکل نہیں جانتے وہ لبرل طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں. اور وہ طرز زندگی جو ہے وہ رچا بسا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، کوآپریٹ کلچر کے اندر، سول سوشل سٹرکچرز کے اندر، سول سوسائٹی کے اندر. تو لہٰذا اگر فرض کیا کہ کسی نظام زندگی کے اندر کسی ایک فرنٹ کے اوپر کہیں پر فیلئر آ جاتی ہے، جیسے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارن پالیسی کے لیول کے اوپر یا ڈومیسٹک پالیسی کے فریم ورک کے اوپر امریکہ جو کہ اس کا نمائندہ ہے لبرل آرڈر کا، وہ اس میں بہت سارے لوگوں کو کچھ آپریشنل ہیکپس نظر آ رہی ہیں، کچھ فنکشنل کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں، کچھ تھیوریٹیکل کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں. تو وہ لوگ جو کہ جلدی سے سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہو جائے گی، وہ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اینڈ ہے لبرلزم کا. اس طرح کے کئی بار لبرلزم کے سامنے چیلنج آئے، اور لبرلزم کو چونکہ
لوگوں نے طرز زندگی کے طور پہ قبول کر لیا، لہٰذا اسٹیٹ اپریٹس کے تھرو ہونے والی جو ہے کانٹرڈکشنز یا اسٹیٹ پروسیجرل ہکپس کے باوجود بھی وہ طرز زندگی برقرار رہا، اور اس طرز زندگی سے متمتع ہونے والوں نے دوبارہ سے لبرلزم کو جو ہے وہ ریجوینیٹ کیا۔ اور جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ لبرلزم جو ہے وہ جتنا زیادہ کانٹرڈکشن کرتا ہے اسٹیٹ سٹرکچر کے تھرو، یعنی کہ اپنی ویلیوز کو بریک کرتا ہے پولیٹیکل ڈیلیبریشنز کے ذریعے یا اسٹیٹ پاور کے ذریعے، ایٹ ہوم اور ایبراڈ، چاہے وہ امریکہ کے اندر کرے یا امریکہ کے باہر کرے، اس کے نتیجے میں جو طرز زندگی ہے، لبرل طرز زندگی ہے، جس کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے بہت کچھ جو کہ لبرل نہیں ہے، ان لبرل پریکٹسز دکھائی دینے لگتی ہیں، تو اسے ایک وقت آتا ہے کہ وہ جو کہ وکٹم ہوتے ہیں لبرل آرڈر کی آپریشنل ہکپس کا یا کانٹرڈکشنز کا، وہی لوگ جو ہے لبرل طرز زندگی کے کو دوبارہ سے ریجوینیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں لبرلزم دوبارہ سے طاقتور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لبرلزم کی جو سیاسی صف بندی ہے اور اس کی جو سماجی صف بندی ہے اور جو اس کی معاشی صف بندی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے سب کے اوپر جو اوور آل جو اوور آرچنگ جو فریم ورک ہے، وہ اوور آرچنگ فریم ورک اس کی ویلیو سسٹم سے آتا ہے، اور وہ ویلیو سسٹم یہ کہتا ہے کہ انسان اصل میں خدا ہے، انسان اصل میں خدا ہے، اور خدا جو ہے خیر اور شر کے معیار کا تعین کرے گا اپنی انفرادی حیثیت میں۔ یہ چیلنج نہیں ہو رہا لبرل آرڈر کے اندر، بس صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اصل میں خدا ہوں، صرف میں ہی خدا ہوں، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ تو ہو ماشاءاللہ خدا، لیکن ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں اور ہم لوگ سب برابر کے خدا ہیں۔ تو یہ جو اندر کی لڑائی لبرلزم کے اندر چل رہی ہے کہ اصل میں خدا کون ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکیلے لبرلزم کے رو بہت سارے لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لبرلزم جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ایسا کر رہا ہے جو کہ پہلے امریکی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یا امریکی ریاست نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یعنی کہ یہی کام جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے، یہ کام جو ہے وہ جارج بش نے بھی کیا، اور بش سینئر نے بھی کیا، اور رونلڈ ریگن نے بھی کیا، اور نکسن نے بھی کیا، اور کارٹر نے بھی کیا، اور جو ہے روزویلٹ نے بھی کیا، اور وہ چونکہ ریلیٹیولی زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لہٰذا انہوں نے بھونڈا پن نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چونکہ ایک جاہل آدمی ہے اس لیے اس نے یہ بھونڈا پن زیادہ کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگوں کو یہ ایسا احساس ہو رہا ہے کہ لبرلزم کا جو متشدد چہرہ ہے وہ اصل میں لبرلزم نہیں ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے۔ یہ بھی ایک بہت غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، اور لبرلزم کی جو بہیمیت ہے اور جو اس کی وحشت ہے اور جو اس کی جو جو اس کی وائلنٹ سائڈ ہے، اس کا اظہار سافٹ پاور یا کیموفلاج یا ڈیپ سٹیٹ کے تھرو امریکہ اور یورپ ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بس یہ کر رہا ہے کہ وہ کام جو ہے جو کہ وہ ایک خاص قسم کے کیموفلاجڈ
اور فریم ورک کے تھرو کرتا تھا، اور جس طرح سے کنٹرول جو تھا لوگوں کا، پاپولیس کا کنٹرول جو تھا، وہ ایک پیناپٹیکونس کے تھرو وہ کرتے تھے، انویزیبل موڈ آف سرویلنس کے تھرو کرتے تھے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اتنا زیادہ دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ سب کو پتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس طرح سے بدتمیزیاں کر رہا ہے، اس سے جو ہے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ابھی دنیا میں کوئی ایسا کمپیٹنگ ویلیو سسٹم موجود نہیں ہے جو لبرل طرز زندگی کے مقابل ہو، تو لہٰذا اگر تھوڑی سی ڈرٹی جابز ہو بھی جائیں تو اس کے نتیجے میں بعد میں ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں گے. تو یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ کنسسٹنٹلی فالو ہوتی ہیں، چاہے جو ہے بیرک اوباما جیسا اپیرنٹلی ایک نان وائٹ اور ڈیموکریٹ اور جو ہے دھیمے مزاج کا اور بڑی یعنی کہ سوفسٹیکیٹڈ گفتگو کرنے والا آدمی ہو، یا ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہارڈ لائنر ہو، یہ دونوں فریم ورکس کے اندر یہ 10 کمانڈمنٹس کنسسٹنٹلی فنکشن کرتی ہیں. تو ابھی تک میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی. پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ لبرل آرڈر جو ہے وہ صرف پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے یا کوئی پولیٹیکل تھیوری نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طرز زندگی ہے جو کہ انسانوں کے گلوبلی رچا بسا ہے، اور گلوبل ایجوکیشن سسٹم کے تھرو، گلوبل اکنامک سسٹم کے تھرو، اور گلوبل ہیومینیٹیرین جو ہے کیا بولتے ہیں ہیومینیٹیرین ورک فورس کے تھرو نیچرلائز ہوا ہے. اور لوگوں کا جو امید ہے وہ لبرلزم سے جو ہے وابستہ ہے، وہ اس میں جو سیاسی عملداری ہے وہ اس کی ایک سائڈ ہے، صرف اس کی ایک سائڈ ہے. لیکن اکنامک جو لیول کے اوپر یا سوشل لیول پہ یا انٹرنیشنل لاء کے لیول پر یا ایون جو ہے جو گلوبل انٹرٹینمنٹ کا کلچر ہے اس کے تھرو، اور ایون گلوبل فارن افیئرس کی جو لنگوسٹک سائڈ ہے، جو لینگویج ہے، اور جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی ایکسیمز اور پوسٹولیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے انٹرنسیکلی لبرل ہیں. لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بدتمیزیوں کے بعد لبرلزم زیادہ قوت کے ساتھ آئے گا، اور لبرل آرڈر جو ہے وہ اس طرح کا کام 50-60 سال کے بعد دوبارہ سے کرتا ہے. لہٰذا یہ امیدیں وابستہ کرنا کہ اس کے نتیجے میں لبرل آرڈر جو ہے وہ کولیپس کرے گا، یہ صحیح بات ہے کہ اس سے اسلامی تحریکوں کو فائدہ ہوا ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لبرلزم سے ہماری جو امیدیں تھیں وہ ٹوٹ رہی ہیں. لیکن بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ لبرلزم وہ سب کچھ کرے گا جو ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں جو اپنے زخم اور چوٹیں اور اپنے نقصانات کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں، جیسے آپ نے غزہ کے مسلمانوں کے دیکھے، اور ابھی آگے بھی آپ دیکھیں گے. تو یہ سب جو چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں میں یہ آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ وہ لبرلزم دوبارہ سے طاقتور ہوگا. جی حاضر. السلام علیکم سر. سر وعلیکم. کویسچن یہ تھا کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں مین اسٹریم نیوز میں بھی، انالیسز میں بھی، کہ ایک ایسکیٹولوجیکل اوور ٹون ہے جوئش پالیسی سرکلز میں بھی اور امریکن سرکلز میں بھی. تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب اگر ان کے تھاٹ پروسیس کے پیچھے امپیٹس ایسکیٹولوجی آ رہی ہے تو سینٹرل ویلیو تو پھر اینتھروپوسینٹرک نہیں رہی، پھر تو وہ ریلیجس ہو گئی، جو یعنی جو ان ایکشنز کو مینیفیسٹ کر رہی ہے. تو ان معنوں میں ہم نہیں کہہ سکتے چیلنج ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو جو لوگ دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے، لبرلزم جو ہے وہ اندر سے ہالو ہے. لبرلزم کے اندر کوئی فارم نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے، اس کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لبرلزم جو ہے وہ ایک وسوسہ ہے. اس وسوسے کو کانکریٹائز کرنے کے لیے جب آپ کہتے ہیں کہ سب لوگ آزادی کی جد و جہد کریں، تو وہ آزادی کی جد و جہد میں جب سب لوگ لگ جاتے ہیں تو وہ آزادی کی جد و جہد بے معنی ہو جاتی ہے اس وقت جب تک آپ کے سامنے کوئی سبسٹینٹیو آبسٹیکل نہ آئے.
جب آپ کے سامنے ایک سبسٹینٹیو آبسٹیکل آتا ہے تو اس کو آزادی کے نام پر نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اگر فرض کیا کہ وہ آزادی کی جدوجہد اس کو نیوٹرلائز کرنے میں ناکام رہے تو لبرل آرڈر جو ہے وہ کسی نان لبرل اینٹی کی بنیاد پر اس آبسٹیکل کو نیوٹرلائز کرتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو لوگ یہ کام، یہ ڈرٹی، اسے ہی میں ڈرٹی جاب کہتا ہوں، جب وہ ڈرٹی جاب کر دیتے ہیں تو وہ تمام جو ہوتے ہیں ٹٹو، لبرل ٹٹو، جو کہ اس وقت جب وہ یہ ڈرٹی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹینٹیں تو کر رہے ہوتے ہیں کچھ کچھ، لیکن یہ کہ وہ سب جو ہے پھر ڈرٹی جاب جب فنش ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سب نکل آتے ہیں اور اس انڈیویجول کو ڈیمونائز کرتے ہیں جس نے وہ ڈرٹی جاب کیا ہوتا ہے، اور اس کو ڈیمونائز کرنے کے بعد دوبارہ سے انہی لبرل ویلیوز کو ری انسٹیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیسیفائی کر رہا ہے وار مشینریز کو لبرل آرڈر، ڈسپوٹک رجیمز کو نیوٹرلائز کرنا آسان تھا، جیسے لیبیا کو نیوٹرلائز کرنا آسان تھا، اسی طرح ایجپٹ کو نیوٹرلائز کرنا آسان تھا، اسی طریقے سے جو ہے یہ کیا بولتے ہیں سیریا کو نیوٹرلائز کرنا آسان تھا. لیکن ایران از اے ڈفرینٹ تھنگ. ایران کو کی کمپلیکسٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ان لوگوں نے، اور انہوں نے ہولا ہاتھ ڈالا ایران کے اوپر. ایران کوئی ڈسپوٹک رجیم نہیں ہے. ایران جو ہے وہ کبھی کالونائز بھی نہیں ہوا. ایرانی جو ہے وہ ہماری طرح کے ٹٹو نہیں ہیں جو ذرا سی مار پڑنے پہ روڈوں پہ نکل آئے. وہ ایک طاقتور قوم ہے اور ان کی تقریباً 5000 سال کی تاریخ ہے، اور سوائے اسلام کے کوئی بھی ان کو مسخر نہیں کر سکا. اسلام نے بھی ان کو کیسے مسخر کیا ہے؟ اسلام نے بھی ان کو اس طرح مسخر کیا کہ انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے وہ لوگ. لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی وہ خلافت کے معاملے میں جیسے آپ دیکھیں تو وہ ترکوں کے بھی قابو میں نہیں آئے، اور وہ بہت سبسٹینٹیولی رہے. تو جو بنیادی طور پر ایران کے لیے انہوں نے جو نیریٹو ڈیولپ کیا ہے وہ اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ مذہبیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے وہ کی ایک خاص قسم کی مذہبیت پیدا ہوئی ہے، اور امریکی معاشرے میں بھی ہوئی ہے. اور لبرلزم نے جو اپنی یعنی کہ 200-300 سال کی تاریخ میں جس طرح سے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، اس کے اندر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا نکل کر باہر آ جانا جو ہے وہ بنیادی طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لبرل آرڈر کی شکست ہے. بنیادی طور پر یہ امریکن امیگریشن اور نان امیگریشن کا فریم ورک ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ امیگرینٹس نے بنایا ہے. امریکن کانسٹیٹیوشن کوئی امریکیوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ تاریخ کا ایک یعنی کہ جبر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نیٹو امریکنز کو امیگرینٹس نے لا بنا کر اپنے آپ کو امریکن ڈکلیئر کیا، اب وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے انڈین اور پاکستانی اور بنگالی اور بنگلہ دیشی اور چائنیز جو امیگرینٹس آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. جس طرح سے ریڈ انڈینز جو ہیں ہرس اور ہوس میں اور کمپیٹیٹیونیس میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے فرینچ، اسکاٹش، آئرش، ڈچ کا، کیونکہ یہ بھوکے تھے اور یہ وحشی تھے اور یہ للچائے ہوئے تھے اور یہ محروم تھے. ان کو پاس جب امریکہ کی سرزمین ان کے ہتھے چڑھی تو یہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے ان کے اوپر اور ان کو جان سے مار ڈالا، ان کو ختم ہی کر دیا ان لوگوں نے. لیکن جو نیٹو امریکنز تھے اس کے بعد وہ تو ختم ہو گئے، تو ریڈ وائٹس جو تھے انہوں نے امریکہ کو بلڈ اپ کیا اور لبرل ویلیوز کی بنیاد پر ہی بلڈ اپ کیا، اور کالوں کو بھی پرسیکیوٹ کیا، اور پھر گریجولی وہ لبرلائز ہوتے یہاں تک پہنچے. لیکن اب جو امیگرینٹس کا فلو ہے
وہ جن دنیا کے خطوں سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان سے جو بندہ جاتا ہے وہ امریکہ میں امریکی تمام ٹیکسز کو دینے کے باوجود بھی امریکہ میں رہنے پر ہی خوش ہوتا ہے، امریکہ میں اس کو رہنے دیا جائے، یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا وہ جتنا بھوکا ہے اور جتنا للچایا ہوا ہے اور جتنا محروم ہے، یعنی کہ اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو بجلی نہیں مل رہی، اس کو اسٹریٹ کے اوپر گولی مار دیتے ہیں، اس کو پھینٹی لگتی ہے، اس کے لیے امریکن لبرل ویلیوز جو ہیں وہ بالکل ایسا ہی پروانہ ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، صحیح ہے؟ تو وہ وہاں پر جس طرح سے کمپیٹ کرے گا امریکن اکانومی کے اندر، گورا جو کہ پیدائشی طور پر وہاں پر ہے مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ بد نصیب گورے لوگ ہیں جو کہ امریکی ہونے کے دعوے پر تمام مفادات سے متمتع ہونا چاہتے ہیں، لیکن لبرلزم جس قسم کا شیطان، یعنی کہ ایک ایسا شیطان جو 16 گھنٹے کام بھی کرے اور جو ہے وحشت میں، لالچ میں جو ہے وہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرے اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں جانوروں کی طرح رہے اور یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی امریکہ کے گن گائے، اور پھر بھی جو ہے، اور پھر یہاں اپنے تیسری دنیا کے ممالک پہ تھوکے اور ان کو بتائے کہ کوئی ویلیوز نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی تمدن نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ صرف ایک پاکستانی یا انڈین یا بنگالی یا نہیں، پوری دنیا کے لوگ اس یعنی کہ ایسٹرن یورپ کے بھی لوگ اسی طرح محنتی لوگ آ گئے۔ لہٰذا جو امریکی وہ نسلیں جو کہ آج سے 300 سال 250 سال پہلے گئی تھیں، ان کے جو نسلیں اب پل کے بڑی ہوئی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو امریکی ہونے پہ کوئی بینیفٹ ملے، لیکن امیگریشن کے جو لاز ہیں اس کے نتیجے میں وہ بھی امریکی ہیں، جیسے انڈین، پاکستانی، اور یہ بھی امریکی ہو گئے۔ اور تو جو زیادہ بھوکا ہوگا اور زیادہ کمپیٹیٹو ہوگا وہ امریکی مفادات سے زیادہ متمتع ہوگا۔ یہی لبرل ویلیوز کی بات ہے جس کو ہمارے یہاں لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کی انٹرنلائزنگ اور انکوآپریٹنگ کیپیسٹی کا۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جیتنا ہے اس کے اندر پھر جب آپ مار پڑ رہی ہوتی ہے نا آپ کو، تو اور آپ کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کوئی ایسی ویلیو نکالتے ہیں جو کہ آزادی کے الرغم کوئی ویلیو ہو۔ تو ان میں کچھ لوگوں نے عیسائیت کو نکال لیا، کچھ لوگوں نے یہودیت کو نکال لیا، کچھ لوگوں نے نسل پرستی کو نکال لیا، لیکن آخر میں ایونچولی یہ ڈرٹی جاب کرنے کے بعد دوبارہ سے لبرل ویلیوز ہی کی وہ ہوگی، کیا بولتے ہیں، تقویت ملے گی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ پتہ نہیں میں رہوں نہیں رہوں، میں ہی نہ مر جاؤں، لیکن اگر آپ لوگ تو زندہ رہیں گے تو آپ لوگ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بات وہ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جو مذہبی لوگ ہیں، سو کالڈ مذہبی، وہ بھی جن ویلیوز کی بات کرتے ہیں وہ اصولاً لبرل ویلیوز ہی ہیں، اور وہ ری انٹرپریٹ کرتے ہیں پوری اسلامی تاریخ کو، پوری اسلامی تہذیب کو۔ اسی لیے تو وہ جا کے ہیوسٹن اور ٹیکسس کے اندر بیٹھ کے اور ورلڈ یعنی کہ کیا بولتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کے جو چمچا گیری کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ویلیوز وہ کہاں سے اسلامک ویلیوز ہیں، وہ تو ساری کی ساری لبرل ویلیوز ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میری بات ہے، ظاہر ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور آپ لوگ کبھی سنو گے انشاءاللہ، یا آپ کے بچے سنیں گے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ابھی یوں سمجھ لیں کہ ٹپ آف این آئس برگ ہے، اور جس لیول کی ڈیپتھ ہے لبرل آرڈر کے اندر، وہ طرز زندگی جو میں بار بار بتا رہا ہوں وہ رچ بس گیا ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، آپ کی انٹرنیشنل لینگویج کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، آپ کے جو فارن افیئرس کی لینگویج کے اندر، انٹرنیشنل بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز کے اندر۔ اس کو اکھاڑ پھینکنے کی طاقت موجود نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو اس کے چمچے ہیں موجود ہیں۔ یہ ایونچولی یہ سب ڈرٹی جاب کرنے کے بعد یہ ریورٹ بیک ہوں گے، اور پھر دوبارہ سے ہمارے ہاں جو لوگ ہوں گے
جو آج لبرلزم کے اوپر ہولا ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں، جیسے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو جو بھائی کر رہے ہیں، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یا تو پڑھا نہیں ہے ان سب چیزوں کو، یا پھر انہیں ان کے جو ہارڈ کور انٹرنل تھنکرز ہیں ان کی فلسافیکل انکوہرنسز کا نہیں پتہ. اور جو اسٹرینگتھ ہے لبرل آرڈر کی، وہ امریکن پریزیڈنٹ کی منہ شگافیاں نہیں ہیں، اس کی ہلڑ گیریاں نہیں ہیں، بلکہ اس کے جو انٹرنیشنل بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز کے تھرو نیچرلائز ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کے فریم ورک کے اندر، وہ ہے اصل میں اس کی اسٹرینگتھ. ہیومن رائٹس فریم ورک ہے اس کی اسٹرینگتھ، اور جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ان کی کانسٹیٹیوشنل کلازز ہیں اس کی اسٹرینگتھ، جس کو ان سب کو اکھاڑ پھینکنا جو ہے وہ بس سے باہر ہے. کیا بولتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کے. دیکھیں اسرائیل تو کبھی بھی جینونلی لبرل اسٹیٹ نہیں رہی، اور یہ تو کوئی اسرائیل کا جو ہے ایکٹیو ہونا وہ تو کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں لبرلزم کو کافی یعنی کہ ڈیفینسو ہونا پڑتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے یا امریکنز کی بات ہو رہی ہے اس وقت، اور ان کی نہیں ہو رہی. وہ تو ہمیشہ سے ہی یہ کر رہے ہیں، اور ان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں جو بھائی، وہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ وہ جیو ہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگ چیزیں پڑھی ہوں تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آرماگیڈن ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا، تو انشاءاللہ جب وہ ہوگا تب تو ہوگا. لیکن ابھی جب بھی مسلمانوں کے اوپر حالات خراب آتے ہیں یا مسلمانوں پہ برے حالات آتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر امام مہدی کے تشریف آوری کے بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہ کام جو ہے مسلمانوں نے یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ 200-250 سال کے اندر ہی زیادہ شروع کیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی مسلمانوں میں بہت سارے مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. اور یہ کہ اسی طریقے سے جب عیسائیوں کے اوپر حالات خراب آتے ہیں اور جو لوگ سرمایہ داری سے بددل ہو جاتے ہیں اور وہ مقابلہ نہیں کر پاتے، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب حضرت عیسیٰ تشریف لا رہے ہیں، وہ لانے والے ہیں. یہ بذات خود ایک پوری ڈیبیٹ ہے جسے ہم میجین کلچر کہتے ہیں، اور علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے اندر اس پہ بڑی تفصیل سے ڈیبیٹ کی ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جو سیشن کیا تھا اپنا علامہ اقبال والا، وہ بھی آن لائن موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، پوری اس میں ریفرنسز کے ساتھ موجود ہے وہ ساری کی ساری ڈیبیٹ. تو جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے ابھی حاذف نے بتایا کہ بھئی وہ اس کا جو کلر ہے وہ ریلیجس ہے، تو دیکھیں ایسا نتیجہ جو ہے وہ ریلیجن کو پیدا کرتا ہے. تو وہ جو ریلیجس پوزیشن لوگ لے رہے ہیں ایران کے ساتھ لڑائی کے اندر، وہ جب ڈیفیٹ کھائیں گے یا وہ ریٹریٹ کریں گے، یا اگر فرض کیا کہ وہ ڈسمینٹل بھی کر دیتے ہیں ایران کو، تو بھی اس کے نتیجے میں لوگوں کا ایمان جو ہے وہ لبرلزم کے اوپر سے شیٹر نہیں ہوگا، کیونکہ جتنی بھی کرٹیک اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ ریلیجس کرٹیک ہے ہی نہیں. جو کرٹیک لوگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اوپر، وہ کون سی اسلامی کرٹیک کر رہے ہیں؟ وہ تو کرٹیک یہ کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کی وائلیشن ہو رہی ہے، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، ٹریٹی آف ویسٹ فیلین اسٹیٹ سٹرکچر کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس میں کہاں ہے اسلام؟ اسلام تو کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر تو دوبارہ سے لوگ جو ہے پورے کا پورا بحث جو ہے وہ یہی ہے کہ عالمی نظام جو ہونا چاہیے وہ کاسموپولیٹن لبرلزم ہی ہونا چاہیے. اور وہ کاسموپولیٹن لبرلزم کی جو وائلنٹ سائیڈ ہے، جس کو ابھی آپ ایکسپوز کر رہا ہے بدتمیزی کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ، اسی طرح مہذب انداز میں نیٹو نے افغانستان کے خلاف یہ پہلے کر چکے ہیں، اور بھی بہت سارے ملکوں کے خلاف یہ کر چکے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کون سا نیا کام کر دیا
ایسا ایسا کوئی نیا کام نہیں کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے یا نیتن یاہو نے. بس صرف یہ ہوا کہ ان کے حوصلے اور بڑھ گئے مسلمانوں کی اسپائن لیس رویے کے نتیجے میں. وہ اور زیادہ یعنی کہ یا وائلنٹ ہو گئے. اور مسلمان جو ہے ان سے دوبارہ سے لبرل ہونے کا تقاضا تو کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے جو ڈیلیگیٹس ہیں اور جو ان کے پولیٹیکل انوائے ہیں وہ کون سی ایسی بات کر رہے ہیں جس میں اسلام کی بات کی ہو انہوں نے. وہ تو چلو یہودیت کی بات کر رہے ہیں جیسے حاذق نے بولا, یا کوئی جو ہارڈ لائنر ہے وہ بائبل کی بات کر رہے ہیں جو. لیکن ہم نے کون سا قرآن کی بات دی؟ آپ کون سے قرآن کی بنیاد پہ یہ سب کچھ نیوٹرلائز کر رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ لبرلزم جو ہے وہ دوبارہ سے طاقتور ہوگا. اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی اندر بھی طاقتور ہوگا اور باہر بھی طاقتور ہوگا. تو بہرحال ابھی اس پہ ابھی اگر کوئی بات کرنی ہے تو آپ لوگ بات کر سکتے ہو, میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. کیونکہ میں یہ بات کرتا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی میں نے وہ سنی اور لیکچر سنے اور پریزنٹیشنز دیکھی پچھلے 15 دن میں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو بھائی بالکل ان کو بالکل سرے سے اندازہ ہی نہیں ہے کہ لبرل آرڈر کیسے فنکشن کرتا ہے. یہ جو میری پریزنٹیشن ہے یہ کافی پرانی پریزنٹیشن ہے, یہ میں نے ابھی نہیں بنائی, ریاکشنری طور پر یہ کام نہیں کر رہا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو 10-12 بھائی آتے ہیں اور یہ لبرلزم کو پڑھتے ہیں, تو جب یہ ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب کیا لبرل اینڈ ہو گیا لبرلزم کا, لبرلزم ختم ہو گیا اور یہ تو دیکھ لو کہ اب تو بس اسلام ہے اور یہودیت ہے اور عیسائیت ہے. یہ صحیح بات نہیں ہے اور یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. اسلام تو انشاءاللہ موجود رہے گا, اسلام موجود رہے گا انشاءاللہ, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے, نیتن یاہو کی بات نہیں کر رہا, ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے نتیجے میں لبرلزم امریکہ اور یورپ میں دوبارہ سے طاقتور ہوگا. جی آپ بتائیں. جی دانیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوال نہیں ہے, میں بس اپنی سوچ جو سمجھ آ رہی ہو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اگر کوئی مطلب کوئی غلط ہے تو اصلاح کرتے ہیں اس کی. وہ یہ کہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک فریم ورک کے انڈر ہو رہا ہے اور وہ فریم ورک جو ہے وہ لبرل آرڈر کی بیسس پہ ڈیولپ ہوا ہے. تو ابھی جو بھی ہم کانٹینٹ اس میں ڈالیں گے الٹیمیٹلی وہ فریم ورک دوبارہ سے اپنے آپ کو ریزرٹ کرے گا. جی تو میں یہی کہہ رہا اس ہوں. کی وجہ سے جی جی سر السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سر جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب لبرل آرڈر ایسا آرڈر ہے کہ جو کہ ریجنریٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. سر دو چیزیں, تو ایک تو آپ نے کہا کہ اس کا ایسا کوئی فارم نہیں ہے لبرلزم کا, تو ایک تو یہ پلیز بتائیے گا کہ وہ فارم سے مراد آپ کی کیا ہے, مطلب وہ کچھ تو ہوگا جو کہ جس کے بیسس کے اوپر اتنا یہ لبرل آرڈر اپنے آپ کو ڈیولپ کرا بیٹھا ہوا ہے. اور دوسرا سر یہ کہ کیا پھر کوئی پاسبلٹی ہے بھی مطلب ٹرانسینڈنس کی یا پھر اوور کم کرنے کی اس ریجنریٹنگ آرڈر کے. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم لبرلزم کو پڑھیں گے اور یہ اب جیسے فریڈم والا ٹاپک ہم کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. بنیادی طور پر جو ہے وہ سوشلزم کو ڈیفیٹ کرنا آسان اس لیے تھا کہ اس کا ایک اسٹریٹ مینیفیسٹو تھا, صحیح ہے, اور وہ مینیفیسٹو جن ویلیوز پہ کھڑا ہوا تھا اس کو آپ ایکسپلین کرتے تھے ان ٹرمز آف ایگالیٹیرین پرنسپلس. ٹھیک ہے, تو مساوات کی کوشش کی جاتی تھی اور مساوات کو اسٹیبلش کرنے کے 3 طریقے انہوں نے پریکٹس کی ہے. تینوں جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر وہ ناکام ہوئے. لبرلزم کے اندر آپ کو خدا بنانے اور انفرادی ہے, سوشلزم میں بھی آپ کو خدا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اجتماعی سطح پر خدا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اجتماعی سطح پر خدا نہیں بن پاتے کیونکہ لوگ انڈیویجول ہوتے ہیں, اس لیے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. لبرلزم آپ کو یہ جھانسا دیتا ہے کہ آپ اپنی انفرادی حیثیت میں خدا بن سکتے ہیں. تو چونکہ آپ
خدا بن نہیں سکتے، لہٰذا آپ اپنی خدا بننے کی جدوجہد جو ہے وہ ادھوری چھوڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ جو نیا آ رہا ہوتا ہے کھلاڑی، وہ پھر سے خدا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور لبرل آرڈر اس کے لیے، یا لبرل فریم ورک جو ہے، وہ اس کی اس جو ارج ہے ٹو بیکم ہیومن، ٹو بیکم گاڈ، وہ اس کو مہمیز دیتا رہتا ہے. اور اسی کی بنیاد پہ ایکیومولیشن فار دا سیک آف ایکیومولیشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ سرمایہ داری موجود ہو اور لبرلزم موجود نہ ہو، یہ پاسبل ہے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ لبرلزم موجود ہو اور سرمایہ داری نہ ہو. تو سرمایہ داری کی جو اصل تجسیم ہے، یہ پرفیکٹ مینیفیسٹیشن ہے، وہ جس فارم میں ہوتی ہے وہ لبرل فارم ہی ہے. صحیح ہے. آزادی کی بنیاد پر سرمایہ حقیقی معنوں میں کانسنٹریٹ ہوتا ہے. سرمایہ جو ہے وہ مذہب کے نام پر بھی کانسنٹریٹ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سارا جو دلیل ہے سرمایہ کے ارتکاز کی، ابھی فی الحال جو ہمارے ملک میں ہے، جو بھائی کر رہے ہیں سرمایہ داری کی جو تشریح اور توجیہ، جس بنیاد پر وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکومولیشن اس لیے کرو کہ اس کے نتیجے میں مسلمان طاقتور ہوں، مسلمانوں کو دولت ملے، مسلمان بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے، مسلمان بڑے بڑے محلوں میں بنائیں، مسلمان جو ہیں وہ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں، مسلمانوں کی اپنی ملٹی نیشنل کوآپریشن ہو. تو یہ جو مسلمان ہوں تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ سب کچھ جب آپ کر لیں گے تو کوئی آپ کو بتائے گا بھائی یہ جو آپ مسلمان ہونے کے نام پہ کر رہے ہو تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہو. تو کہیں نہ کہیں جا کر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مسلمان ہونے کی وجہ سے خدا بننے کا جو پروجیکٹ ہے وہ کبھی نہ کبھی آپ کو کوشچن کرنا پڑے گا، ریجیکٹ کرنا پڑے گا. یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ یہ بولو گے کہ میں خدا بن کے جو ہے میں ساری دنیا کی عورتوں کا ریپ کروں گا، تو کہیں گے نہیں نہیں یہ تو آپ نہیں کر سکتے بھائی. آپ شادیاں کر لو لیکن آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ریپ کیوں کرو گے آپ، یہ تو ممکن نہیں ہے اسلام کے اندر. یا یہ کہ آپ کہو کہ میں جو ہے وہ قرآن کو فنڈامنٹل سورس آف نالج کے نہیں مانتا، یہ آپ نہیں کر سکتے مسلمان ہوتے ہوئے. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان ہونے کے نتیجے میں آپ خدا بن نہیں سکتے. بہت بڑے، یعنی کہ جو کنگ سلمان ہے بہت دولت مند ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کنگ سلمان اگر خدا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا اپنا ایمان ہی اس کو روک لے گا کہ نہیں یار یہ کام تو میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر فرض کیا اس نے کرنے کی کوشش کی تو مسلمان اس کی بات نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ سرمایہ داری کے عمل میں شریک ہونے کے لیے جب آپ بحیثیت مسلمان شریک ہوتے ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ سرمایہ داری کے اوپر تحدیدیں عائد کرنا شروع کر دیتے ہو، پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہو کہ سرمایہ کا یہ ارتکاز جائز ہے، سرمایہ کا یہ ارتکاز ناجائز ہے. مثال کے طور پہ میزان بینک جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنا پیسہ بینک میں رکھواؤ، پیسہ بڑھے گا بھی اور آپ وہ سود بھی نہیں ہوگا. ہم ایسا منتر پڑھیں گے کہ اس کے نتیجے میں وہ حلال سے حرام سے حلال ہو جائے گا. تو وہ جو ہے آپ کہتے ہو کہ بھائی واہ ماشاء اللہ، اور آپ ہم سے قرضہ بھی لو، قرضہ لے کے آپ ہمیں سود بھی دو، لیکن اس کو ہم سود نہیں بولیں گے، مگر ہم ایسا منتر پڑھیں گے کہ وہ حلال ہو جائے گا. تو چلو اس کی ذمہ داری مولانا صاحب نے لے لی، وہ جانے، ان کا کام جانے. ابھی بات یہ نہیں ہو رہی. لیکن ہر چیز کو وہ حلال نہیں کرتے. مثال کے طور پہ وہ کریڈٹ کارڈ نہیں دیتا میزان بینک کریڈٹ کارڈ نہیں دے کر ارتکاز سرمایہ کی راہ میں ایک رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ کہ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ بھائی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، اس کو ہم بڑی کوشش کر دیں گے کسی نے. جس طرح بقرعید میں بہت بڑا سا آپ مرخنا سا بیل لے آتے ہو، وہ سالا سب کو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، وہ حلال ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو 3 دن تک وہ حلال نہیں ہو رہا ہوتا. تو پھر کہتے ہیں یار چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، اب آپ دوسرا لے آتے ہیں خرید کے.
لیکن اس کو کبھی نہ کبھی تو حلال کریں گے نا. بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ تو کریڈٹ کارڈ بھی کسی نہ کسی دن حلال ہو جائے گا. لیکن ابھی جو چیز آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ بنیادی طور پر جب آپ آزادی کے علاوہ کی کوئی بھی ویلیو لیتے ہیں وہ سرمایہ کے ارتکاز پر تحدید عائد کرے گی. جیسے جوڈائزم کو لے کر بھی اگر آپ نے ارتکاز سرمایہ کی جد و جہد کی تو جوڈائزم بھی آپ کو ارتکاز سرمایہ کی جد و جہد سے کبھی نہ کبھی روکے گا. لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ آپ نے جو مذہبی بیچارہ یہودی ہوگا نا، جو جس نے لٹے مٹے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اندر جیلوں میں بند ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ طریقہ غلط ہے، یہ توریت کے خلاف ہے، یہ زبور کے خلاف ہے، یہ 10 کمانڈمنٹ کے خلاف ہے. تو آپ جائیں گے تو اسرائیل کی جو جیلیں ہیں ان بیچارے یہودیوں سے بھری ہوئی ہوں گی. اسی طریقے سے اگر آپ جیسے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بیچارہ کوئی مذہبی آدمی ہے یا عیسائیت ہے اس کے پیچھے، یا نیو آئیکنز ہیں اس کے پیچھے، یا یہ کہ جوڈائیو کرسچن ٹریڈیشن کی جو ملی بھگت ہے یہ اور اس میں مذہبی ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کر آپ دیکھیں ارتکاز سرمایہ کی حد پر حد بندیاں عائد کرتا ہے. حد بندیاں عائد کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس نے ٹرانسجینڈر کے اوپر پابندی لگائی، ابارشن پہ پابندی لگا رہا ہے، اور بہت ساری چیزوں پہ اس نے پابندیاں لگائی. تو اس پابندیوں کے پیچھے تو ظاہر ہے لبرل جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے، اس کے پیچھے تو ہارڈ لائنرز کی جسٹیفیکیشن ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ ارتکاز سرمایہ کی راہ میں جب یہ رکاوٹ بنے گے تو یہ بھی نیوٹرلائز ہو جائیں گے. تو جو لبرلزم جو اصل میں سرمایہ داری کی پولیٹیکل فارم ہے، جو سبسٹینٹیو اور سب سے طاقتور پولیٹیکل فارم ہے، وہ لبرلزم ہی ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جب ڈرٹی جابز ختم ہو جائیں گی اور وہ ارتکاز سرمایہ کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو وہ نیوٹرلائز ہو جائے گا، انسٹیٹیوشنلی بھی اور انٹلیکچولی بھی. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو دہائی دیتے ہیں اس کے ویلیو سسٹم کی بنیاد پر، یعنی کہ آپ کسی سے لبرل آپ سے لڑ رہا ہے اور آپ لبرل کو کہہ رہے ہو دیکھو یار تم اب لبرل نہیں رہے، دیکھو بھائی تم اب لبرل نہیں رہے، دیکھو بھائی تم اب لبرل نہیں رہے، دیکھو تم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتی ہے، دیکھو تم نے جو ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر لی، آپ دہائی دیے جا رہے ہو. تو اس کے نتیجے میں فرض کیا وہ دہائی دینے سے رک گیا ہے، تو رک گیا تو اس کے نتیجے میں کیا چیز طاقتور ہوگی بھائی؟ اسی کا آرڈر، اسی کا آرڈر طاقتور ہوگا جو ہمارے یہاں سارے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سارے لوگ یہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لبرلزم کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا. ہماری جو لبرلزم سے لڑائی ہے وہ بہت گہرے سطح کے اوپر اسلام اس سے لڑتا ہے، اور لبرل آرڈر کبھی اسلام کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہماری جڑ کاٹ دیتا ہے، وہ انسان کو خدا نہیں بننے دیتا. جو بھی دین انسان کے خدا بننے کی راہ میں رکاوٹ ہوگا، جیسے لوگ ہندو توا کے اوپر یہی گندا کام جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہی گندا کام پاکستان کے انٹلیکچوئلز کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی ٹٹوؤں کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. وہی ٹٹو جب ہندوستان کے اندر ہندو توا رائز کر رہا تھا تو یہی بکواس بازی ان کی بھی تھی کہ وہ ہندوستان یعنی کہ مودی سے کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ وہ ہیومن رائٹس کا تقاضا کر رہے تھے. مودی سے کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ لبرل ویلیوز کا تقاضا کر رہے تھے. مودی سے کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ کانسٹیٹیوشنلزم کا تقاضا کر رہے تھے. مودی سے کس چیز کا تقاضا کر رہے تھے؟ سیکولرزم کا تقاضا کر رہے تھے. اور اس سیکولرزم کے تقاضے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی سیکولرزم ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو توا جو یہ کام کر رہا تھا اینٹی لبرل کام، اس کے نتیجے میں آپ نے کون سا اسلامی آرگیومنٹ پیش کیا؟ آپ نے تو کوئی اسلامی آرگیومنٹ پیش نہیں کیا. آپ نے تو وہی سیکولر ویلیوز، وہی ہیومن رائٹس، وہی لبرل ویلیوز، وہی عورتوں کو روڈوں کے اوپر نکالنا، وہی جھنڈے لگانا، یہی کر رہے تھے سب لوگ. تو اس کے نتیجے میں کون سا اسلامی ویلیو کون سی
تو ظاہر ہے کہ اب جب ہندو توا یہ مودی کا منہ کالا ہوگا یا ہندوستان سے یہ ہندو توا ختم ہوگا تو اس کے نتیجے میں کون سا اسلامک جو آرڈر ہے وہ مینٹین ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے ویلیو کی سطح کے اوپر مقابلہ کرتے ہیں تو اس کو اس کی ویلیو نہیں یاد دلاتے, اس کو اپنی ویلیو بتاتے ہیں. جب آپ اپنی ویلیو بتائیں گے تو آپ کے لیے مقابلہ کرنے کی جو بنیاد ہوگی اس کے نتیجے میں شروع میں آپ کو جتنی بھی مار پڑے اس کے نتیجے میں جو ویلیو پریویل کرے گی وہ آپ کی ویلیو پریویل کرے گی. تو ایران جو ہے وہ اس کے معاملے میں مجھے اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہے, کیونکہ ایران جو ہے ان سے کوئی نہیں کہہ رہا ہیومن رائٹس وغیرہ یہ وہ تو ٹٹ فار ٹیٹ اے سیمیٹرک وارفیئر میں وہ چلا گیا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو جو ویلیو دے رہے ہیں وہ ریلیجن کی ویلیو دے رہے ہیں. وہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرو, وہ یہ نہیں کہہ رہے, نہیں کہہ رہے, اپنی روتی ہوئی تصویریں نہیں دکھا رہے اور اپنی کچلی ہوئی لاشیں نہیں دکھا رہے. آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے نہیں دکھائی وہ سب کچھ جو کہ ہم نے سیریا میں کیا اور جو ہم نے جارڈن میں کیا, وہ جارڈن کہہ رہا ہوں ایجپٹ میں کیا, اور سنیوں کی بات کر رہا ہوں, اور جو انہوں نے کیا بولتے ہیں غزہ کے اندر کیا, یہ ایرانی نہیں کر رہے. وہ اس کے نتیجے میں وہ اپنی ویلیوز کے اوپر کھڑے ہیں جو بھی ان کی ویلیوز ہیں, اور وہ ریلیجس فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑے ہیں. تو بنیادی طور پر اگر سارے کے سارے ایرانی مر بھی جائیں تو بنیادی طور پر جو فاؤنڈیشن اور جو ویلیوز وہ چھوڑ کے جائیں گے وہ ریلیجن ہی چھوڑ کے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو تھیں بتانا, ڈسکس کرنا ضروری ہے. اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کو بجائے یہ کہ میں ان ڈیپتھ انالیسس میں جاؤں, اب یہ چیز میں آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں کہ آپ ہمیشہ یہ اب یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی دو تہذیبیں آپس میں لڑتی ہیں تو کبھی کوئی دوسری تہذیب اپنی مد مقابل تہذیب کو اس کی ویلیوز کے اوپر دعوت نہیں دیتی, اپنی ویلیوز کے اوپر دعوت دیتی ہے, اپنی ویلیوز کے اوپر دعوت دیتی ہے. یہ نہیں کرتی کہ نہیں آپ نے تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر لیا. ارے وہ انہوں نے کب ہیومن رائٹس کی پاسداری کی یہ تو بتا دو. اپنے وجود میں آنے سے لے کے آج تک امریکہ نے کب اپنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کی. Human rights are the obverse of the duty to accumulate capital. Human rights جو ہے وہ اپنے اظہار کو, اپنے جسم کو, اپنے خیال کو, اپنی حرکت کو, اپنی موبلٹی کو سرمایہ کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے. Human rights are the obverse of the duty to accumulate capital. امریکہ یہ جو آج کر رہا ہے, جو تم لوگ دیکھ رہے ہو بھائی, یہ اس سے زیادہ بہیمیت کر چکا ہے. پوری نسلیں ختم کر دی, صاف کر دیا پورے ریڈ انڈینز کو. صرف امریکہ کے اندر لبرلز نے یہ کام نہیں کیا, آسٹریلیا میں بھی کیا, کینیڈا میں بھی کیا, ارجنٹینا میں کیا, کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیز میں کیا, ایکوڈور میں کیا, چلی میں کیا, انگولا میں کیا. تو یہ جو ظلم آج ایرانیوں کے اوپر کر رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ وہ صرف اینٹی مسلمان ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ کریں گے. لیکن یہ بات ہے کہ جتنی آسانی سے انہوں نے ان جگہوں کے اوپر کامیاب ہوئے, وہ مسلم ورلڈ میں پے در پے ناکام ہوتے ہیں, بار بار ناکام ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر لبرلز ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ لبرل ویلیوز کو ایک لمحے میں انڈو کر کے کیوں ریلیجن کی طرف جو ہے دوڑ پڑتے ہیں. کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ بالکل یہ اس لبرل آرڈر جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے, مسلمان انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں لبرل آرڈر کی کمپلیکسٹی کو, جو کہ ٹٹو ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے چیزیں ایسی پڑھی نہیں ہیں, اور جس ایجوکیشن سسٹم سے وہ نکلے ہوئے ہیں وہ انٹرنسکلی لبرل ہے. جن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر وہ, جس اسٹیٹ تھیوریز کے اندر وہ بین الاقوامی تعلقات کو سمجھتے ہیں,
وہ امام ماوردی کا نہیں ہے، وہ امام غزالی کا نہیں ہے، وہ امام جعفر صادق کا نہیں ہے، وہ امام تیمیہ کا نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ نیشن سٹیٹ کا ہے جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلین سٹیٹ سٹرکچر سے نکل رہی ہے، جس کو وار اگینسٹ ٹیرر میں جو ہے پیسیفک یونین کے تھرو ویسٹرن یورپ نے، امریکہ نے اور جاپان نے بالکل تہہ و تیغ کر دیا. یعنی کہ یہ تو بالکل ایسی، مجھے لوگوں کی جو انالیسس ہے وہ دیکھنے اپنے کیا ان کے نام لوں کہ میں بہت جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ، انہوں نے دیکھا نہیں ہے وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے انہوں نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ سمجھنا کہ ایران نے تو پہلی بار ایک اسٹیٹ کرافٹ کے تھرو ان کا مقابلہ کیا، اور بہت سبسٹینٹیولی انہوں نے مقابلہ کیا، اور یہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے یہ اتنے دن ٹک سکیں. تو لیکن یہ کہ یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے فیوچر میں ان کی آبجیکٹیوز کیا ہیں. اور لیکن یہ کہ آج میں نے جو دوسری سائڈ تھی اسی پہ زیادہ گفتگو کر دی. ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. 10 کمانڈمنٹس ابھی میں نے ڈسکس نہیں کیے، لیکن کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں دو باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ یہ جو ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے اس سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ لاٹ آف پولیٹیکل ڈسکورسز جو کہ اسلامکلی سلانٹیڈ ہیں یا انکلائنڈ ہیں، وہ تو پھر مجھے نوائز لگتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سادہ سا ڈسکورس ہے جس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بنیادی بات ہوا اور اس کی زیادہ ضرورت ہے شاید. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو یہ لبرل آرڈر ہے، اور جیسے آپ بتا رہے ہو بالکل صحیح بتا رہی ہیں کہ یہ دنیا میں بار بار یہ کرتا رہا ہے، اور ابھی پچھلے کچھ سالوں میں اس نے عراق میں سب کچھ کیا ہم نے دیکھا، لیکن اس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس لبرل آرڈر کے ساتھ الائن تھا. تو اس کو پھر آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں دنیا بھر میں جو اسٹیٹ سٹرکچرز ہیں نا، وہ اس کے لیے لبرل آرڈر اپنی پارٹیسپیشن کے لیے، یعنی کہ آپ لبرل آرڈر میں کس حیثیت سے پارٹیسپیٹ کریں گے، گلوبل لبرل آرڈر کے اندر کس حیثیت سے پارٹیسپیٹ کریں گے. گلوبل لبرل آرڈر میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کرتے ہیں، اور گلوبل آرڈر میں ایران نے بھی اپنی آئیڈینٹی جو اسٹیبلش کی تھی وہ ایرانی ہونے کی حیثیت سے کی تھی، ایرانی ہونے کی حیثیت سے. ٹھیک ہے، تو ایرانی ہونے کی حیثیت سے کی، لہٰذا جب آپ ایک کمپیٹنگ اسٹیٹ یعنی کہ کرافٹ کے اندر، یعنی کہ جسے ہم ریئلسٹک اسٹیٹ تھیوری کہتے ہیں، ریئلسٹک اسٹیٹ تھیوری کہتے ہیں، اس میں ریئلسٹک اسٹیٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ ایک آرگینزم ہوتا ہے، جس طرح ایک جاندار ہوتا ہے، اور وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور وہ کمپیٹیٹو ہوتا ہے، اور وہ خوف کے تھرو ڈرائیو ہوتا ہے، اور وہ انٹرسٹ کے تھرو موٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو اس کی بھی جو بھی فاؤنڈیشن ہوتی ہے ریئلسٹ تھیوری کے اندر، یہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، یا کوئی کہے کہ جی ہم یہودی ہیں، یا کوئی کہے کہ جی ہم فلاں ہیں اور اعلیٰ ہیں. تو جو گلوبل لبرل آرڈر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ اپنی اس آئیڈینٹی کے ساتھ آؤ، لیکن اس آئیڈینٹی کی بنیاد پر آپ اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مینٹین کرو، لیکن وہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ ان ویلیوز کو، جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ویلیو ہیں، آپ کی اسٹیٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے، اس آپ کی اسٹیٹ کے باہر نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا دنیا میں مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ ریئلسٹک کانٹیکسٹ کے اندر یا تو اپنے فیئر کی بنیاد پہ انٹرنیشنل لبرل آرڈر کے ساتھ شریک ہوتی ہیں، پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، یا اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. تو جب انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کا الائن ہو جائے کسی نہ کسی سطح پر لبرل آرڈر کے ساتھ بھی، اور آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے اپنی قومی شناخت کی، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر جیسے مثال کے طور پہ لبرل آرڈر جو تھا وہ نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا باس پارٹی کو،
تو ظاہر ہے کہ امریکہ کے انٹرسٹ میں تھا یہ، کیونکہ وہ کوئی بھی فائر پاور جو کہ اسرائیل کے لیے یا امریکہ میں اس کی بیسس کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ اس کو نیوٹرلائز کر رہا تھا اور مارکسسٹ ایلیمنٹ کو نیوٹرلائز کر رہا تھا، تو اس میں ایران کے لیے بھی یہ فائدے میں تھا. لہٰذا ایران نے اس وقت اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ بہیو نہیں کیا، ایک ریئلسٹ نیشنل اسٹیٹ کے تھرو بہیو کیا. دیکھیں ریلیجن جس چیز کا تقاضا کرتا ہے نا، وہ نیشن اسٹیٹ کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس سے بہت اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ولایت فقیہ کا تصور، آپ لوگوں کو پتہ ہے ولایت فقیہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت فقیہ جو ہوتا ہے ایک نئی اجتہاد تھا جو کہ خمینی نے کیا، اور وہ یہ تھا کہ جب تک کہ امام غائب موجود نہیں ہے اس وقت تک ہماری جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے اس کا میننگ کیا ہوگا، کیا ہے اس کے میننگ. مثال کے طور پہ ولیم چٹیک ہے، ایک بڑا مشہور آدمی ہے اسلامکس کے اوپر، اس نے بہت کام کیا ہے. تو ولیم چٹیک کہتا ہے کہ جو شیزم ہے، شیزم ایز اے پولیٹیکل تھیوری آئرونک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹرکچر ڈیولپ کرو اور پولیٹیکل سٹرکچر ڈیولپ کر لو، لیکن حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ تو امام کو ہے. تو امام تو موجود ہے نہیں تو امام اگر موجود نہیں ہے تو غیر امام آدمی جو حکومت کر رہا ہے وہ اس کی حکومت جائز ہوگی یا ناجائز ہوگی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور جو بیچارے شیعہ ہیں جو کہ انتظار کر رہے ہیں امام غائب کے تشریف لانے کا، تو وہ لوگ کیسے کیا کریں گے تو اس کے لیے ولایت فقیہ کا اجتہاد کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک امام غائب موجود نہیں ہوں گے دنیا میں اس وقت تک ولایت فقیہ ہوگا، اور یہ ولایت فقیہ کا کام یہ ہوگا کہ یہ مزاج شناس ہوگا امام غائب کا، اور اگر امام غائب موجود ہوتے تو وہ کیا فیصلہ کرتے، اس کے اوپر وہ قیاس کرے گا یا اجتہاد کرے گا، اور پھر شیعہ امت یا شیعہ جو کمیونٹی ہے اس کی رہنمائی کرے گا. اور چونکہ شیعزم میں مرجع تقلید موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ سب لوگ جو کہ امام غائب کے منتظر ہیں وہ اس وقت تک جب تک کہ امام غائب نہیں تشریف لاتے وہ بغیر شیپرڈ کے نہ رہیں، اور جس مرجع تقلید کو وہ اختیار کریں وہ مرجع تقلید جو ہو وہ ولایت فقیہ ہو. صحیح ہے؟ اچھا، ولایت فقیہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب لوگ ولایت فقیہ کے تصور پہ یقین نہیں رکھتے. ولایت فقیہ کے تصور پہ جو ان کے سیستانی ہیں جو کہ بڑے عالم ہیں، عرب ہیں وہ، اور وہ عراق میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ مرجع تقلید ہے، اور وہ ولایت فقیہ پہ کے تصور کو جائز نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام غائب کے بعد کوئی دوسرا امام نہیں ہوگا، امام غائب کے ہی منتظر ہوں گے، اور جو کہ شیزم کی تعلیمات ہیں ان کو بس پروان چڑھانا، ان کو پریکٹس کرنا اور ان کی عبادات کو اختیار کرنا اور اس مرجع تقلید کو فالو کرتے رہنا ہی. لیکن جو ولایت فقیہ کے لوگ تھے جو کے حامی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ولایت فقیہ یہ ہوگا. تو ولایت فقیہ کی جو شرائط وغیرہ انہوں نے بیان کی، اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ وہ بالکل عین شیعہ تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہو. ٹھیک ہے، لیکن ولایت فقیہ جو ہے وہ ہوگا ایرانی ہی، یعنی کہ غیر ایرانی ولایت فقیہ نہیں ہو سکتا. تو غیر ایرانی اگر ولایت فقیہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایرانی انقلاب جو آیا تھا وہ شیعہ انقلاب نہیں بلکہ ایرانی انقلاب بن گیا. سمجھے؟ تو وہ نیشنلسٹ ہو گیا. تو نیشنلزم جو ہے وہ بہت کچھ ایسے کام آپ سے کرا دیتا ہے جو کہ آپ کی جو ریلیجن ہے اس کی کور سے کمپیٹیبل نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ایران نے بہت کچھ ایسا کیا جو کہ ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پوری اطلاع ہے بھی نہیں. لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ جو لڑ رہے ہیں ایرانی، وہ تو بالکل مکمل ایول کے ساتھ لڑ رہے ہیں نا. تو بھائی تو وہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو لڑ رہے ہیں بیچارے.
تو جہاد بھی کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ جہادی ہے جو ایرانی ان ظالموں کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گلوبل آرڈر میں پارٹیسپیٹ کرنے کی جو پری ریکویزٹ کنڈیشنز ہیں وہ انٹرنسیکلی لبرل ہی ہیں. یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور چائنا اور رشیا جو ہے وہ چونکہ اس گلوبل آرڈر کے اندر اینیمی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اینٹی لبرل فاؤنڈیشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ رشیا کا کتنا ہے اس میں ہاتھ، لیکن یہ کہ چائنا تو ڈیفینیٹلی لبرل فاؤنڈیشنز نہیں رکھتا، وہ ایک نان لبرل فاؤنڈیشنز رکھتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں گریجولی وہ بھی لبرل ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ ہو جائے، کیونکہ اس کی کوئی میٹا فزکس موجود نہیں ہے جس طرح اسلام کی میٹا فزکس ہے، یا کرسچینٹی کی میٹا فزکس ہے، یا جوڈائزم کی میٹا فزکس ہے. تو میں نے جو ابھی باتیں کی ہیں اگر آپ دیکھیں تو 3 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو بظاہر نان لبرل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، وہ اس کے نتیجے میں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکن لبرل ویلیوز ویک ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے اینڈ آف لبرلزم آ گیا، اور اب دنیا کسی اور طرح دیکھے گی. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، اس میں کافی ٹائم لگے گا لبرلزم کو سبسٹینٹیو بنیادوں پر ڈیفیٹ ہونے میں. اور یہ کام جو لبرل متشدد لبرلزم کی جو ہے، جسے آپ لبرلزم نہیں کہتے بلکہ آپ اسے آئیکنز یا نیو لبرل یا ریلیجس جو ریڈ نیکس ہیں ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، تو اس کی بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے بالکل لبرل ماڈل میں عالمی نظام کی اور عالمی جو اصول ہیں ان کی پاسداری کی ہے، اور انہوں نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا. یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں حضرت ڈونلڈ ٹرمپ لعنت اللہ علیہ کے خلاف. ہمیشہ اس طرح کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے بھائی وہ لوگ جو یہ کام کر رہے تھے میں بھی تو وہی کر رہا ہوں، کون سا ایسا میں نے غلط کام کر دیا ہے. وہ اس کو اگر آپ کانگریس سے اپروو کرا کے کر دو تو سب ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے. تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ لبرلزم سے لڑنے کے لیے اگر آپ لبرل ویلیوز کا ہی پرچار کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں آپ لڑ بھی رہے ہو اور نیچرلائز کر رہے ہو لبرل آرڈر کو اور لبرل انسٹیٹیوشن کو، اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو لبرل ویلیوز کی جو آفاقیت ہے اس سے روشناس کرا رہے ہو. جس طرح سے پوری غزہ کی وارفیئر کے اندر جو کون سا فونٹیلا تھا نا، اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھ کے جو جا رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسرائیل کی بہیمیت کو، تو جس ویلیو کی بنیاد پہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے وہ بالکل اسلامک ویلیو نہیں تھی، وہ ویلیو تھی لبرل ویلیوز تھی، یا سوشل ڈیموکریٹک ویلیوز تھی، یا انارکک ویلیوز تھی. اس کے اندر جو بھائی موجود تھے ان کی جو فاؤنڈیشنز آ رہی ہیں وہ اسلام سے نہیں آ رہی، ان کی فاؤنڈیشن آ رہی ہے باقونی سے، ان کی فاؤنڈیشن آ رہی ہے پرودھا سے، اس کی فاؤنڈیشن آ رہی ہے اینا گولڈمن سے، ٹالسٹوئے سے، ان سے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایگزیکٹلی وہ انہی ویلیوز کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ بھی اپنی چمچہ گیری میں آپ بھی جا کے بیٹھ گئے. تو اسلام نے کبھی اس طرح سے کہا ہے کہ فوجیں تو گھروں کے اندر بیٹھی رہے اور جو ٹٹو ہیں وہ جھنڈا لے کے نکل جائے. ایسا تو مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا بھائی، نہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، نہ یہ مسلمانوں نے اس طرح سے کبھی کیا ہے. تو بہرحال تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی آج ابھی تک کہ لبرل آرڈر جو ہے وہ اپنی کمپریہنسونیس کے ساتھ فنکشنل ہوتا ہے، اور وہ جو کمپریہنسونیس ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ، جو ہماری کریٹکس لوگ کر رہے ہیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں لبرل آرڈر کی کمپلیکسٹی کو. یہ 10 جو لبرل کمانڈمنٹس ہیں وہ اس کے تھرو انہوں نے عراق میں بھی، اور انہوں نے جو ہے وہ کمبوڈیا میں بھی، اور لاؤس میں بھی، اور چلی میں بھی، اور انگولا میں بھی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی لبرل آرڈر کو.
اور اگر وہاں پہ لبرل آرڈر کامیابی سے اسٹیبلش نہیں بھی ہوا تو بہرحال لبرل سرمایہ دار جو ملٹی نیشنل کوآپریشنز کے تھرو فنکشن کرتے ہیں اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کے تھرو اور ہیلتھ کیئر کے تھرو اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی جو گرین پیس موومنٹس ہیں ان کے تھرو جو انٹیگریٹ کرتے ہیں، وہ بہرحال ان پورے علاقوں کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لی، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ جو کمپیٹنگ نظام تھا یا اگر کوئی ویلیو سسٹم موجود بھی تھا وہاں پر تو اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا۔ یہ کام مجھے ایسا لگ رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایران کے معاملے میں یہ بڑی پوری طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد یہ کام کر لیں، تو میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ جو مذہبی گروہ کے نیوٹرلائز اگر ہو جاتا ہے تو یہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یہ ہر باہر وہاں پر بھی ریئلائز ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں، کیونکہ کم از کم 30% لوگ ایران کے اندر ایسے ہیں جو بالکل مذہبی نہیں ہیں، اور وہ لیکن ابھی ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ لبرلزم کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کا اظہار کریں۔ اس کے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کی لسانی عصبیت ہو، ایرانین عصبیت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہوں، کیونکہ لبرل بہت ڈرپوک ہوتے ہیں اور وہ کبھی گولی نہیں کھاتے لبرل ویلیوز کے لیے آ کر، اور تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آئیں اور ریوارڈ کرنے کی کوشش کریں تو جو ایرانی مذہبی لوگ ہیں ان کو کچا چبا جائے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ان کو چیر پھاڑ دیں، وہ فوج کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہو سکتا ہے کہ وہ دبک کے بیٹھے ہوئے ہوں ابھی، اور فیوچر کے اندر جب ان کو یہ کمزوریاں دکھائی دینے لگیں تو وہ یہ کام کر لیں۔ اور امریکہ نے اللہ کا شکر ہے کہ بڑی غلط یعنی کہ اجلت میں کام کیا، اور اگر آیت اللہ خامنائی جو تھے اپنی طبعی موت مرتے تو ان کو پینیٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا، لیکن انہوں نے پوری زندگی جو بات بولی اس کے مطابق وہ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد انہوں نے جو ایک حسینیت ہے، ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشن ہے استعمار کے خلاف لڑنے کی، اس کو دوبارہ سے انہوں نے کم از کم 30 سال تک، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ہلانا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت جو ان کی رولنگ ایلیٹ ہے اور جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کے وہ کم عمر لوگ ہیں، اور زیادہ عمر نہیں ہے ان کی، زیادہ سے زیادہ 35 سال سے لے کے 45 سال کے بیچ میں لوگ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کافی عرصے تک رہیں گے، اور یہ بیٹل ہارڈن قسم کے لوگ ہیں، اور امریکہ کو کافی ٹف ٹائم یہ فیوچر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیں گے۔ تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے کل کو پاکستان کے اوپر یہ دشمن ہیں، ظاہر ہے پاکستان ایک طاقتور ریاست ہے، اور پاکستان کے پاس ایک فائر پاور موجود ہے، اور پاکستان میں مذہبی لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اینٹی لبرل بھی ہیں، اس وجہ سے پاکستان بھی ان کے لیے ایک ہدف ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پر وہ پینیٹریٹ نہیں کر پاتے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فیوچر میں اگر یہ ہمارے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف، ریاست کے خلاف کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو جو اسلام پسند لوگ ہیں انہیں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو ابھی میرے خیال میں ابھی ہم کو یہیں پہ روک دیتے ہیں، میں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہ بات کروں گا۔ یہ میں اگر یہ جو بہت ساری بکواس میں نے کی، اگر یہ میں بکواس کیے بغیر ڈائریکٹ آپ کو یہ بتاتا تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایبسٹریکٹ قسم کے پرنسپلز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لبرل سٹرکچرز کیسے فنکشن کرتے ہیں، اسٹیٹس کس طرح سے فنکشن کرتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ ایسی اسٹیٹس کو جن کے نام کے ساتھ اسلامی لگا ہوا ہے، اس کے جو مذہبی جو اس کا جو ڈائنامکس ہے
اس کو کس طریقے سے وہ ٹیم ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیوں اس کو وہ ایز اے پوٹینشیل تھریٹ ریکگنائز کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ ہم بتاتے بھی ہیں. تو آپ لوگ کم از کم اگر آپ کو یہ ڈائنامک سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم خاموش ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی کہیں بھی بات جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے. صحیح. تو اس کو آپ لوگوں نے یہ میں نے پریزنٹیشن جو آپ کے لیے بنائی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی، ابھی اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں. ابھی بھی اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. نیکسٹ کلاس میں ہم 10 کمانڈمنٹس بھی کریں گے. جی 10 کمانڈمنٹس کریں گے، اس کے بعد 10 کمانڈمنٹس کرنے کے بعد we will go back to the issue. تھینک یو جزاک اللہ.